وزٹ کرتے رہتے ہیں اور اس سے اپنی محبت کا اظہار مختلف موقعوں پر کرتے رہتے ہیں. ہمارے اساتذہ کرام، مرد و خواتین اور ہمارے طلباء، یقیناً ایک لمبے عرصے کے بعد جب کوئی ہم سے جدا ہوتا ہے تو ویسے ہی تھوڑا سا طبیعت ڈاؤن رہتی ہے. اور جب کوئی ایسی شخصیت جس نے ہمارے درمیان رکھ کر کے ہمارے ساتھ خوش اسلوبی سے اور خوش اخلاقی سے زندگی نبھائی ہو تو یقیناً اس کی یاد زیادہ آتی ہے. ہم بھی ابرار صاحب کو مختلف پہلوؤں سے جانتے ہیں. شہر میں کافی دنوں سے ہم ہیں اور ایسے لوگ جو اداروں سے وابستہ ہیں، ان اداروں کے گارڈینس وغیرہ سے بھی کافی ملاقاتیں رکھی ہیں، فیڈ بیک ملتا رہتا ہے. یہاں کے حالات کا بھی اندازہ ہوتا ہے. انہوں نے تو کہہ دیا کہ کیسے گزارتا ہوں کوئی پوچھتا نہیں، لیکن کبھی کبھی خاموشی بھی جمع ہوتی ہے اور ان کے گزر میں ہمارا حصہ بھی شامل ہوتا ہے. حالات کی قسم رکھی ہے، سسٹم کی ایسی خرابیاں ہیں. ہماری حالت اکثر اس تربوزے کی جیسے ہوتی ہے کہ جس پر چھری بھی گرے تو کٹے گا اور جو خود بھی گر جائے چھری پر تو بھی کٹے گا. ان کے مختلف پہلوؤں سے ہمارے انسٹیٹیوشن جن کو بڑے ولولے کے ساتھ لوگوں نے قائم کیا، خون پسینہ دیا اس کو ہم دیکھنا چاہتے تھے آج سے 4 گنا اوپر منزل پر، بجائے اس کے یا تو کبھی کبھی جہاں تھے اس سے بھی نیچے چلے آئے اور کبھی کبھی برابر سرابر میں گزار کر. یہاں کے لڑکے جو نکلے ہیں ماشاءاللہ آج بھی ان لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور ان میں کئیوں نے بہت نام کمائے. وہ ہماری اساس ہے. ہمارے لیے اپنے جوش و خروش کو قائم رکھنے کے لیے ان کی موجودگی اس دنیا میں اور ان کی کارکردگی ہمارے لیے موٹیویشن. تو ہمارا کام تو یہی ہے کہ ہم ہر حال میں ہمت نہ ہاریں اور جو لوگ بھی ذمہ داری پر آتے ہیں وہ اپنی بھرسک کوشش کر کے اس سے بہتر حالات کی طرف انسٹیٹیوشن کو لے جانے کی کوشش کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری صلاحیتیں مفلوج ہونے لگتی ہیں، تو باوجود اس کے کہ ہم دل سے چاہ رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہندی میں لوگ بولتے ہیں کہ بھوکے بدن نہ ہوئے گوپالا، تو بہت مرتبہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہم اپنی مجبوریوں سے تنگ آ کر کے بھی تھوڑا انورٹ ہو جاتے ہیں. لیکن باحوصلہ افراد وہ ہے جو اپنی ذمہ داریوں میں تو ادا کرنے میں کوئی کمی اپنی جانب سے نہیں چھوڑتے اور لوگوں کے اندر ایک نیا تازہ حوصلہ اور امنگ ہر وقت پیدا کرتے ہیں. تو اس ماحول میں ہم سمجھتے ہیں کہ ابرار صاحب نے کافی اہم رول ادا کیا ہوگا اور بہت طریقے سے سنبھالنے اور سدھارنے کی کوششیں کرتے رہے ہوں گے. اب اور زیادہ ضرورت ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد ان سے جو کچھ بھی بن پڑ سکتا ہے وہ اس کی مدد کے لیے تیار رہیں گے، یہ امید کرتے ہیں. اور باقی لوگوں سے جس میں میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، یہ گزارش ہے کہ تھوڑا زیادہ توجہ کے ساتھ اس اسکول کو پھر اس معیار پر لے جانے کی کوشش کریں گے جہاں یہ کبھی ہوا کیا تھا. تو اگر یقیناً تعداد بڑھ گئی ہے، افراد کی پیمنٹ کا کوئی طریقہ نکل نہیں پا رہا ہے صحیح ڈھنگ سے. کوشش میں لگے ہوئے لوگ کہ
इंशाअल्लाह ये कोशिशें बराबर होंगी। अल्लाह के यहाँ देर तो होती है, लेकिन जब फल मिलता है तो उसके शुक्राने के तौर पर हमारे जो दिल लबरेज होता है, तो जो जज्बात आते हैं वो भी बहुत कीमती होते हैं। आप उस दिन का इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए, और बाद मरतबा इस सब्र में हम अपने समाज की भेंट भी चढ़ जाते हैं। ऐसा भी होता है कि भाई पूरी जिंदगी सब्र किए रहे लेकिन कुछ नहीं मिला, लेकिन इसका अजर तो सिर्फ आपको अल्लाह के यहाँ मिलेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि आपने सेल्फलेस होकर के अगर कोई खिदमत की इंसानों की, इंसान के बच्चों की, तो इसका अजर बहुत ज्यादा है। सिर्फ ये है कि हम अपने दिल को मुतमईन और आमादा रखें कि अल्लाह ने जो तकदीर बनाई है हमारे यहाँ, वो तकदीर हासिल होकर रहने की, और हम लाख कोशिश करें, अगर वो अल्लाह ने नहीं लिखा तो वो नहीं मिल पाता है। तो ये सोच करके अपनी कोशिशें रोक नहीं सकते हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और नबुज़ादमा होते रहेंगे हालात से। इंशाअल्लाह करीब एक बेहतर सूरत हाल पैदा होगी, इस उम्मीद पर कोशिश करते हैं। इन्हीं चंद अल्फाज में हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं और हेडमास्टर साहब के लिए दराज़ी उम्र की दुआएं करते हुए उनके सेहतमंद जिंदगी के, उनका जो सब्र सवाब देखा गया है मुख्तलिफ हालात में, वो सब्र सवाब के साथ उनको बढ़िया जिंदगी गुजारने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और हम सबको शामिल रखें।